أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں بھی بنو اسرائیل کے واقعات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر نازل کردہ نعمتیں اور بنو اسرائیل کی جانب سے ان نعمتوں پر ناشکری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، یہاں تک کہ جب انہیں فرعون سے نجات مل گئی اس کے بعد انہوں نے ایک بچھڑے کی عبادت کرنا بھی شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان گناہ کو معاف کر دیا. اب یہاں جب وہ فرعون کے لشکر سے نجات پا گئے تھے، سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بنائے تھے اور ان راستوں سے پار ہو کر وہ ایک میدان میں آ کر جمع ہوئے. اس میدان میں انہیں کئی طرح کی پریشانیاں تھیں. ایک پریشانی تو یہ تھی کہ وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا جس میں وہ رہ سکیں، کھلے آسمان کے نیچے انہیں رہنا تھا، اور دوسرے اس جگہ پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 اور 58 میں ایسے میدان میں ان پر دھوپ سے بچانے کے لیے بادل کا سایہ کیا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت تھی جو ان پر نازل کی گئی. اس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا تاکہ تمہیں دھوپ محسوس نہ ہو، چھاؤں میں تم اچھی زندگی گزار سکو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کر دیا. من و سلوہ یہ حقیقت میں ان کے لیے کھانا اور پینا تھا. من کہتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح سے گوند ہوتا ہے ایسے ہی یعنی مائی شکل کا کوئی مادہ ہوا کرتا تھا جو شبنم کی طرح پتوں پر گرتا تھا اور اس کو وہ استعمال کرتے تھے. پتے پر گرنے کے بعد وہ شبنم کی طرح اس پر رکا ہوا رہتا تھا اور اس مائی شکل کے اس مادے کو وہ لوگ پی لیتے تھے جو ان کے پانی کا کام کرتا تھا. اور سلوہ یہ بٹیر یا تیتر نما کوئی پرندہ تھا
جو پرندہ ان کے قریب میں پہنچ جاتا تھا، اس طرح سے پرندوں کے جھنڈ وہاں پہنچ جاتے تھے اور وہ لوگ اس پرندے کو پکڑ کر اسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ وہاں پر نہ شہر تھا، نہ گھر، نہ کوئی بڑی آبادی تھی، اور نہ ایسی کوئی تجارت کا کوئی ایسا سامان تھا کہ جس میں وہ تجارت کر سکیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے یہ 2 طرح کے سامان انہیں عطا فرمائے تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے وہ پاک روزی کھاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ نعمت تھی، روزی تھی، اسے کھاؤ اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، نبی کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگے، یہاں بھی وہ سرکشی کرنے لگے، اپنے نبی کو تکلیف دینے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمونا، رب کی نافرمانی کر کے وہ ہم پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتا تو ایسی صورت میں یہ ظلم ہے، یہ اس کا کام غلط ہے، اور اس غلطی کا کوئی نقصان رب کا ہونے والا نہیں ہے۔ انسان غلطی کرے تو اس کا نقصان انسان کو خود ہوگا، انسان اس سے پریشان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اب اس میدان کے واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بیت المقدس جو فلسطین کا شہر ہے اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ میدان میں کب تک رہو گے؟ یہاں سے ایک آبادی ہے، ایک شہر ہے، اس شہر میں چلے جاؤ، وہاں جا کر آباد ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہاں رہ کر تم جہاں چاہو وہ عیش و آرام کے ساتھ کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کہا کہ تم شہر کے دروازے میں انتہائی خاکساری کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا۔ حِطَّةٌ کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، رب سے معافی مانگتے ہوئے خاکساری کے ساتھ شہر کے دروازے میں داخل ہونا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتا رہے گا، اچھی زندگی گزارے گا، وسنزید المحسنین، ہم اچھا کام کرنے والوں کو اور مزید عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ خاکساری کے ساتھ جاؤ، اور جو کارنامے تم نے ابھی تک کیے ہیں، جو گناہ، جو غلطیاں تم سے ابھی تک سرزد ہوئی ہیں، ان گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ۔ تمہارے لیے وہ شہر بہتر شہر ہوگا، وہاں تم اچھی زندگی گزار سکو گے۔ لیکن فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان لوگوں نے، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، اس قول کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس قول کے علاوہ جو ان کے لیے کہا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ حطتن کہتے ہوئے جاؤ، اور حطتن کا معنی تھا کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے،
ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے تمہیں شہر میں داخل ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کلام کو بدل دیا، اور بجائے وہ حتتن کہنے کے وہ حنتتن فی شعرتن، اس کلام کو، اس لفظ کو بدل دیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ بالیوں میں گیہوں۔ ایسا لفظ استعمال کیا جس کا معنی تھا بالیوں میں گیہوں، ملتا جلتا لفظ تھا۔ ان لوگوں نے کلام کو، لفظ کو بدل دیا، اور یہ بدلا ہوا لفظ استعمال کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ناراضگی پر ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے آسمان سے عذاب نازل کر دیا، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ لوگ برائی کر رہے تھے، بار بار سرکشی کر رہے تھے۔ ان کی سرکشی، ان کی برائی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ ایک عذاب تھا جو طاعون کی شکل میں، ایک بیماری کی شکل میں، اور اس عذاب کی وجہ سے ان لوگ وہاں اس قوم میں سے بہت سے لوگ تباہ ہو گئے۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اس واقعے کی طرف، جو حقیقت میں دو واقعے ہیں، ایک میدان میں رہنے کا واقعہ جہاں پر من و سلوہ نازل ہو رہا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے، بغیر کام کے کھانے پینے کی چیزیں انہیں عطا فرما رہا تھا، اور دوسرا کہ ایسے شہر میں جو ان کا اپنا شہر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس شہر میں رہنے کے لیے، اس شہر میں داخل ہونے کا جب انہیں حکم دیا، تو وہاں داخل ہونے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں خاکساری کے ساتھ جائیے، اور ابھی تک کے اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے جائیے۔ لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اور اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے کہا تھا حتتن کہیے، تو وہ حتتن کے بجائے ایک ایسا کلام استعمال کر رہے تھے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ بالیوں میں گیہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا، ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ بنو اسرائیل جو قوم تھی، یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی۔ اس کے باوجود بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہا، بعض مرتبہ ان پر عذاب بھی نازل ہوتا رہا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی یہ قوم اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ اس قوم کی جو عادتیں تھی، سرکشی کرنا، رب کی نافرمانی کرنا، اپنے نبی کی نافرمانی کرنا، یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہی۔ تو یہ امت محمدیہ کو بھی اس میں پیغام ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، اسے درگزر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ کے بعد اس کے گناہ کے بدلے میں اس کے اوپر عذاب نازل کر دے، اس کو دنیا میں سزا دے دے، جس طرح سے بنو اسرائیل میں بعض مرتبہ انہیں دنیا میں ہی سزائیں دی گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ہمیشہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ اگر انسان نہ سدھرے، انسان اس ڈھیل کا استعمال نہ کرے، یا اس وقت کا صحیح استعمال نہ کرے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے اس کلام پر ایمان لانے، اور یہودیوں کی طرح یا بنو اسرائیل کی طرح جو سرکشی کا راستہ ہے، اس راستے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔